بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ قابل احترام دوستو، عزیزوں، بزرگوں اور اس جامعہ کے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور اس مدرسہ کے ہمارے قائد، ہمارے رہنما فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ نے دعوت دی، میں حاضر ہوا، آپ نے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اسی کے لیے سب سے زیادہ محنت اور کوشش کرے گا، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، جیسے شیخ محترم ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک وقت کہ جب 313 اور مقابلے پر 1000، وہ 313 اور 1000 عدد دیکھیں، اور طاقت، قوت، اسلحہ وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، طلاب یہاں بیٹھے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ 313 میدان میں کھڑے ہیں، مطلوب و مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کی نظر میں مال، دولت، پیسہ، بزنس، تجارت، یہ تمام کی تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ اس کے لیے ان کے دل میں تڑپ، اور اسی کے لیے محنت، اور اسی کے لیے کوشش، اور اسی کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔
پھر وہی وجہ کہ اس کی وجہ سے رب کائنات ان 313 کو غلبہ دے رہا ہے، اور آج یہ چیز نہیں ہے۔ آج مطلوب کیا ہے آج کے مسلمان کو؟ آج ہماری نظریں کس چیز پر ہیں؟ دنیا، مال، دولت، یہ ظاہری لش پش، کھیل کود، تماشا، بےہودگی، بے حیائی۔ کبھی بے حیاؤں کو اور کبھی بدکاروں کو، کبھی بے دینوں کو، کبھی اللہ سے بے وفائی اور غداری کرنے والوں کو، کبھی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو غلبے مل سکتے ہیں؟ تم آج 1 ارب سے زیادہ ہو، 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب تم مسلمان، طاقت، قوت، اسلحہ، کون سی کمی؟ سوچ کے کچھ اور بیٹھا تھا، شیخ کی باتوں نے میرا موضوع بدل دیا۔ آج کس چیز کی تمہارے پاس کمی؟ تمہارے قد کاٹ، تمہارے وزن، تمہارے وجود، تمہاری فوجیں، تمہارے ہتھیار، تمہاری یہ قوت، تمہارے یہ ایٹم بم، یہ سب کچھ ہے، لیکن جی حضور، حاضر جناب، حکم کرے سرکار، یہاں تک کہ اگر وہ ہم سے مطالبہ کریں اپنی بیٹی، اپنی ماں کو ہمارے حوالے کرو، تو اس کے لیے بھی تیار۔ آج یہ حالت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ آج دنیا چاہیے، آج مال چاہیے، آج نظریں کاروبار پہ، آج نظریں دولت پہ، آج نظریں دنیا پر، آج نظریں اس دنیا کی چمک دمک پر، آج ہماری خواہش، ہمارے نظریات، ہماری سوچ، ہماری فکر اس دنیا تک محدود ہے، اس دنیا کے لیے ہے۔ پھر یہ 1.5 ارب، ان کو اگر کوئی 10,000 بھی اگر للکار دے، 10,000 کیا، ایک ہی وہاں للکار دیتا کہ ہم پکڑیں گے تمہیں، ماریں گے، نہ حضرت آپ آرڈر کریں کیا کرنا ہے، حضور ہم حاضر ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں یہاں 20 دن ہوئے، 20-22 دن، تو مختلف جگہوں پر جانا، پروگرام، دروس، تو کچھ ساتھی میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے میڈیا شیڈیا، ٹی وی شی وی یہ تو کبھی اب دیکھا ہی نہیں ہے، تو بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں نا، آج ہم مسلمان اس حد تک گندگی اور غلاظت، بے حیائی، فحاشی اور ایسا گند اپنے گھروں، ٹی ویوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جسے ہم واللہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج وہ ہمارے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر، اہل اسلام کے گھروں کے اندر، قرآن جن کے گھروں میں لا الہ الا اللہ، جن کے گھروں میں محمد رسول اللہ، آج ان کے گھروں میں گندی فلمیں، بدکاروں کی فلمیں، بے حیائی کے پروگرام اور ڈرامے، آج ان مسلمانوں کے گھروں میں کہ جن گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جن گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوا کرتے تھے، آج ان گھروں میں گانوں کی آواز، موسیقیوں کی آواز، ڈراموں کی آواز، فلموں کی آواز، نمازوں سے دور، اللہ کے قرآن سے دور، اللہ کی شریعت سے بیگانے اور بےہودگی کے دیوانے،
بے حیائی کے پروانے، فحاشی کے جھیالے، یہ گند اور یہ غلاظت آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، اور یہ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، واللہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، طوفان بے حیائی کا اور فحاشی کا۔ یہ کھڑے ہوں گے، ان سے اللہ راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا، انہیں اللہ کی رضا ملے گی، رب کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی۔ رب کی رحمتیں ان 313 پر نازل ہوئی تھی جو راتوں کو کھڑے ہوتے، قیام کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے، قرآن پڑھتے۔ قرآن پڑھنے والے بھی روتے، قرآن سننے والے بھی روتے۔ وہ جن کے قیام، راتوں کے قیام، لمبے لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، قرآن کی قرات، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کو منانے والے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، ان کے لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں ایک بات اکثر بھائیوں سے، دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یارو ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے، بہت بڑا فرق۔ وہ 313 جن کی مثال دے رہے ہیں ہم، اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، اور پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، زیادہ طلاب یہاں بیٹھے ہیں، انہیں میں کیا سکھاؤں گا اور کیا پڑھاؤں گا؟ یہاں بڑے بڑے ماہر اساتذہ کرام، مشائخ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ میرا سوال ہے، ان 313 یا دیگر صحابہ کرام، ان کی زندگیاں آپ نے مطالعہ کیا ہے، وہ گناہوں پر حریص تھے یا نیکیوں پر حریص تھے؟ ان کی زندگیاں، ان کی خواہش، ان کا مقصد، ان کو مطلوب و مقصود اللہ کی رضا، گناہوں سے دور رہنے والے اور نیکیوں کی تڑپ رکھنے والے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حریص۔ گناہ کم، نیکیاں بہت، الحمدللہ، گناہ کم، نیکیاں بہت، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں یوں کرتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے یوں تھے جیسے بڑے گناہگار یہ ہیں۔ اور آج ہم نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، آج ہماری نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں۔ وہ جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، اور آج ہم جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ کتنا فرق ہے یہ دیکھیں، ہمیں زیادہ رونا چاہیے۔ ان کے لیے آسمانوں سے رب نے سرٹیفکیٹ نازل کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور 313 کی بات کی شیخ نے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 کے متعلق کی تو یہ بات فرمائی تھی، آسمان دنیا سے رب کائنات نے جھانک کے ارشاد فرما دیا، جاؤ آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو تو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ لیکن رویا کرتے تھے اپنے گناہوں پر کہ جو بہت کم، نیکیاں بہت، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، اللہ نے ان کی کامیابی کے اعلان کر دیے اور بتا دیا وہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ تو رب سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، یہ گناہوں پر رونے والے، ڈرنے والے،
خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے سامنے جھکنا، اس سے معافی مانگنا اور اس بات کی طلب اور تڑپ رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ ذوق شوق ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اس کے لیے محنت ہی نہیں ہے. ہمارے اندر بس دنیا دنیا دنیا، مال دولت پیسہ جاگیر، دنیا کی کامیابی. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ایک فرق پیدا ہو چکا. اور یہ فتنوں کا دور، اس فتنے کے دور میں جس کو دیکھو، اور میرے بھائیوں، میرے بیٹوں بھی یہاں بچے جو بیٹھے وہ بھی میری بات غور سے سنیں. آپ یہاں پر جامعات کے اندر اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہو، آپ یہاں پر نبی کے فرمان کو سیکھتے ہو. اللہ کے قرآن کو سیکھنے والوں، نبی کے فرمان کو سیکھنے والوں، اسے اپنے دل کے اندر اتارو اور پھر عملی زندگی کے اندر بن کے دکھاؤ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہم ہیں، اللہ کے قرآن پر چلنے والے ہم ہیں، اللہ کی شریعت پر چلنے والے ہم ہیں. ایک مثال بنو اس فتنے کے دور کے اندر جس کی آج ضرورت ہے. آج جدھر دیکھو فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے. اسی دنیا کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے. اس دنیا کی خواہش نے پاگل کر دیا لوگوں کو، پاگل. اور ہر طرف اس بے حیائی اور فحاشی کے گند نے لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. آپ یہ جامعات میں پڑھنے والے، واللہ آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ یہ اللہ کے دین کو سیکھ کے جب نکلیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں، اس دنیا میں سب سے بڑا مقصد ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا. اس کی آج ہمارے اندر میرے دوستوں بڑی کمی ہے. ہمارے اندر اس تحریک کو پیدا ہونا چاہیے. ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس ذات کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ طریقے دیکھیں، انبیاء کے طریقے دیکھیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، خالق کو منانے کے لیے، اس ذات کو منانے کے لیے، اس رب کو منانے کے لیے اگر مال دینا پڑا مال دیا، جان دینا پڑی جان دی. رب نے وقت مانگا وقت دیا. رب نے جو آرڈر کیا اپنے رب کے ہر آرڈر پر اپنی گردن جھکاتے گئے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں، انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، پڑھا کریں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میں ایک واقعہ جو کہ آپ سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اکثر بیٹھ کر اس کے متعلق سوچا کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ یارو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ رب حکم دے رہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو. اللہ کہہ رہا اس بیٹے کی گردن پر جس کے لیے دعائیں کی، اللہ سے فریادیں کی، اللہ سے مانگا، اللہ بیٹا دے دے. اللہ نے بیٹا دے دیا. بیٹا چلنے پھرنے لگا، دل کی مراد دعا کر کے اللہ سے مانگا. اب اللہ کہتا ہے اس کے گلے پر چھری چلا دو. چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تو نے بیٹا دیا، میں نے دعائیں کر کے مانگا، اب تو کہتا ہے اس کے گلے پر چھری چلاؤ. نہیں واللہ ہے یہ بات نہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ رب العزت نے جب کہا ابراہیم اسلم، بات کو مان لے، کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے
میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، فرما برداری کو اختیار کر لیا، اللہ تیرا حکم، میری گردن جھکی ہوئی ہے۔ چنانچہ آج کل پھر کبھی تھوڑی مہلت، تھوڑا وقت، ایسے کوئی بہانے نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یا اللہ معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، یا اللہ کیسے کروں گا، آج تک تو کبھی کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، مجھ سے مطالبہ، کوئی ایسی باتیں کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہم پڑھتے ضرور ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے کامل نمونہ ہے، ان کی زندگی ہم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہم اسے اختیار نہیں کرتے۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے کامل نمونہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں کامل نمونہ ہے، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ ہم واقعات کو بس مزے لینے کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں، نہیں جو دروس ہے اس کے اندر، جو اسباق ہے اس کے اندر، اس میں تدبر کریں، تدبروا وتفکروا، تدبر کریں اور فکر کریں۔ اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اسلام، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی اگر جاننا ہو تو یہ ہے، اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آپ کو ہمیں بتا دیا یہ ہے اسلام۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اگر اتنا بڑا مطالبہ بھی آ جائے تو ٹھیک ہے میرے اللہ، تو نے دیا، اب تیرا آرڈر ہے، میرا ہاتھ اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر قربان جائیں اس بیٹے کے بھی ہیں، اس بیٹے کے بھی قربان جائیں، وہ بھی اللہ کا فرما بردار، باپ کا فرما بردار، اللہ کی رضا اس کی طلب ہے۔ بابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کریں۔ اور رہی میری بات تو میرا معاملہ یہ ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ کی چھری میری گردن پر چلے گی، میری زبان پر سی تک کی آواز نہ آئے گی، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، میں بھی رب کی رضا چاہتا ہوں۔ لائے چھری، چلائے چھری، پھیرے میری گردن پر، میری گردن اپنے رب کی رضا کے لیے حاضر ہے۔ آپ بھی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ اور فکر آج ہے؟ ہاں لوہا چلتا ہے ہمارا بھی، لیکن اپنے چہروں پر ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی کہتے ہیں یار اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھ لو، اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھ لو۔ اور نہ جی ابھی میری شادی نہیں ہوئی اصل میں، تو شادی کے بعد رکھ لوں گا۔ کئی دوستوں کے ساتھ ایسا ہمارا پالا پڑتا رہتا ہے، خاص کر سعودی عرب کے اندر کئی ایسے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بھائی جان آپ یہ چہرے پر داڑھی رکھ لیں، وہ نا اصل میں ابھی نا میری شادی نہیں ہوئی، تو شادی کر لوں تو اس کے بعد رکھ لوں گا۔ اچھا جب شادی ہو جائے تو بعد میں، ہاں بھائی وہ اصل میں نا جی ابھی تھوڑا سا بس تھوڑا ٹائم دے، اب میں رکھ لوں گا بعد میں۔ اب بیگم نہیں مانتی، پہلے شادی میں رکاوٹ، اب شادی ہو گئی تو بیگم رکاوٹ، اب بیگم نہیں مانتی۔ اور جو یہ قربانی نہ دے سکیں ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہ کر سکیں، اگر رب ان سے یہ کہہ دیتا اپنے بیٹوں کے کلوں پر چھری چلاؤ تو یہ چلاتے؟ آپ بہانہ تو لب لینا سی نا جی، بہانہ تو ہے نا ساڈے کول جی، بہانہ کرنے میں تو شیر دلیر اور ہیر پھیر کے ماہر۔ اصل ایک بندے کو میں نے کہا وہ دیکھ
جی میں رکھنا ہے لیکن میرے خارش بڑی ہوتی ہے. میں نے کہا تو رکھ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی. رکھ تو صحیح. میں نے جی 2-4 دفعہ کوشش کی، خارش اتنی ہوئی کہ مجھے منڈوانا پڑی. یقین جانے کئی لوگ ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ خارش برداشت کر لو، مرنے کے بعد جو چھترول ہوگی وہ برداشت نہیں ہوگی. اس خارش کو برداشت کر لے، مرنے کے بعد کی چھترول جو ہے وہ برداشت نہ ہوگی. آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا. تو یہ اتنی بڑی قربانیاں دیتا، اور جنہیں اللہ کی رضا مطلوب ہو وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی شادی رکاوٹ ہے، بیگم رکاوٹ ہے، معاشرہ رکاوٹ ہے، تعلیم رکاوٹ ہے، کوئی ملک رکاوٹ ہے، کوئی علاقہ رکاوٹ ہے، کوئی محلہ رکاوٹ ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا. بس وہ یہ دیکھتا ہے میرا رب میرے کس عمل سے راضی ہوگا. اسے مطلوب ہے تو یہ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا، وہ سیرت ہمارے سامنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اس عظیم کامیابی کو پانے کے لیے. سرور کونین احمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا تکلیفیں، صعوبتیں، مشقتیں، پریشانیاں آپ نے اٹھائی. اہل مکہ دشمن بن گئے، قریش دشمن بن گئے، اپنے دشمن بن گئے، چچا دشمن بن گیا. آپ کے عزیز آپ کے دشمن بن گئے ہیں. آپ کے اوپر جو ہے ظلم، آپ کے ساتھ زیادتیاں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے. تمہیں دنیا لینا ہے لے لو، تمہیں مجھ سے مال و دولت لینا ہے لے لو، قبیلے والو تمہیں چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ تعلق توڑنا ہے توڑ دو، لیکن ایک تعلق کہ جسے میں قائم رکھنا چاہتا ہوں وہ ٹوٹنے نہ پائے. تعلق باللہ. اس بات کو سمجھ لیا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جس کو آج ہم نے بھلا دیا. آج یہ سوچ ہی نہیں رہ گئی کہ اللہ 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 ہمارا رب، جس کے لیے جان حاضر، جس کے لیے مال حاضر، جس کے لیے لیل و نہار حاضر، وہ حکم کرتا جائے ہمارا سب کچھ حاضر. آج یہ سوچ ہی نہیں رہے. معذرت کے ساتھ اہل سرگودا، واللہ ہم جہاں جہاں جاتے ہیں، جدھر جدھر جاتے ہیں، جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے، شہروں میں رکتے ہوئے، اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے، آج بھی راستے میں ہوتے ہو، قاری صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آئے قاری شوکت، پوچھے واللہ راستے میں بھی ہم کیا ڈسکس کرتے آئے. میں نے کہا قاری صاحب دیکھیں یہ کھلی ہوئی دکانیں، یہ بازاروں میں چلتے ہوئے لوگ، ان کی شکلیں، ان کے چہرے، ان کا چلنا پھرنا، ان کی عادات وعدے کر رہی ہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، دین کے لیے کوئی تڑپ نہیں، اللہ کی رضا اس کے لیے کوئی فکر نہیں. اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں. اللہ اکبر. کیا خیال آج معاشرے کی حالت یہ نہیں بنی ہوئی؟ آج ہمارا معاشرہ، اس کی حالت اور اس کی کیفیت، اذانیں ہو جائے، اللہ کے گھروں میں بلایا جائے، اپنے کاروبار اپنی دکانیں چھوڑ کر مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے اذان ہو گئی اپنی دکان کو بند کرے؟ اذان ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستر کو چھوڑے،
اذان ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے صبح فجر کے لیے اٹھے، اذان ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز کو مسجد میں جا کر ادا کرے۔ آج ذرا معاشرے کی حالت دیکھیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، اذانیں ہو گئیں، نمازیں ہو گئیں، وقت گزر گئے، لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ 7 بجے ڈیوٹی ہو نوکری تو 6:30 بجے کا الارم لگا کے اٹھ جائیں گے، کیوں کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز دولت ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز مال ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ دنیا کا مال، دولت، جاگیر، پیسہ، کاروبار، تجارت، یہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز۔ اور اگر ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، رضوان من اللہ اکبر، اگر یہ ہو تو نیند قربان ہے، بستر قربان، نیند قربان، آرام قربان، مال قربان، دکان قربان، تجارت قربان، اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سب سے بڑی چیز ہو ان کی نظر میں۔ لیکن وہ آج وہ نہیں ہے۔ اور میں دعات کو، مشائخ کو، مسجدوں کے ائمہ کو، میں جہاں بھی جاتا ہوں ان سے یہ کہتا ہوں، اور لوگوں کو بتاؤ، اس زمین پر رہنے والے ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہاری سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے اہم ڈیوٹی نماز ہے۔ ان کو بتاؤ ان کے لیے سب سے اہم نماز ہو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ آج یہ ذہنوں سے نکل گیا ہے، آج یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے تو بہت کم ہو رہی۔ میں 1-2 مسجدوں میں جانتے ہیں، کچھ کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ میرا رہتا ہے، کہتے ہیں یہ درس کرو، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنا، آپ کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ذمہ داری میں نے لگائی یہاں پاکستان میں کچھ 2-3 جگہ ہیں کہ آپ روزانہ درس دیں، روزانہ تربیت کریں۔ روزانہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں، میں درس آپ کا سنوں گا، میں نے درس کرنا نہیں۔ 2-3 جگہ اب درس ہو رہا ہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی تربیت کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ غلط ہے واللہ، یہ بات غلط۔ تڑپے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین سے دور ہیں، یہ جذبہ پیدا کرے اپنے دلوں کے اندر۔ ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے۔ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تڑپ سے دعوت دیا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے، لوگ جب نہیں مانتے تھے آپ کتنے افسردہ ہو جاتے تھے؟ کیوں ہو جاتے تھے؟ یہاں تک کہ رب کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے افسردہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جب آپ کی بات نہیں مانتے تو گویا آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے، آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، کبھی ہم بھی اتنے پریشان ہوتے ہیں اگر کوئی ہمارے کہنے پر عبادات کے لیے تیار نہ ہو، نمازوں کے لیے تیار نہ ہو، عبادت کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، ہم بھی تڑپتے ہیں۔ وہ جذبہ واللہ آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں بچوں، اس جامعہ سے فارغ ہونے والوں، یہاں سے یہ جذبہ لے کر جانا۔ جب تم مسجدوں کے امام بنو گے، جب تم مسجدوں کے خطیب بنو گے، جب اس ملک کے تم مختلف شہروں میں جا کر دعوت دو گے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے یہاں کے مسلمانوں کو اسلام سکھانا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔
اس کے لیے آج کوشش کریں، اس کے لیے اپنے جذبوں کو بیدار کریں، اس کے لیے آج اس قوم کے اندر جذبے کو پیدا کریں، اس کے لیے محنت اور کوششیں کریں۔ مجھے اسلام آباد سے ایک دوست نے کچھ پوسٹس، یہ جو آپ کا واٹس اپ اور اسی طرح آپ کا فیس بک، اس قسم کے یہ جو سوشل میڈیا ہیں، اس کے اوپر کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں شیئر کی، اور مجھے کہا، اس نے، ایک دوست نے، خاص کر وہ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو، کہ اس وقت لادینیت، بے دین طبقہ یہاں پر کتنا متحرک، کتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ آپ کی این جی اوز، یہاں کے پرائیویٹ سکول، سننا یہ بات، اور میرے لائق احترام مشائخ وہ بھی ذرا توجہ کریں، اور جامعہ کے طالب علم آپ بھی ذرا غور سے سنیں۔ اس وقت پرائیویٹ سکول، این جی اوز کے تحت چلنے والے سکول، ان سکولوں کے اندر جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جنت، جنت کی نعمتیں، یہ سب مولویوں کا دھوکہ ہے۔ معاذ اللہ، یہ ثواب، یہ عذاب، یہ مولویوں کا دھوکہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ نماز، یہ قرآن، یہ عبادت، یہ سب مولویوں کا دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ ایک لائف آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، انجوائے کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنسدان بنیں، ہاں بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنسدان بنیں، لیکن مسلمان پہلے بنیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا قرآن کھولنا، تمہارا مسجد کو جانا، تمہارا عبادت کرنا، ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دو، دھیان دو اپنی تعلیم کی طرف، دھیان دو سائنس کی طرف، دھیان دو فزکس کی طرف، دھیان دو کیمسٹری کی طرف، دھیان دو انگلش کی طرف، کہتے قرآن کی طرف دھیان نہ دو، ابھی مولویوں کی طرف دھیان نہ دو۔ میرے پاس ایسی ایسی پوسٹ، ایسے کلپس، کچھ طالب علموں نے کالج میں لیکچر دیتے ہوئے ایک لیکچرار، اس کی جناب وہ ویڈیو کلپس اس نے مجھے بھیجے، کہ جس کے اندر وہ جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا رہا، وہ بتا رہا ہے کس طریقے سے لوگوں کو، بچوں کو، طالب علموں کو، کہ یہ معاذ اللہ مولوی جو ہیں یہ غلط بیانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ وہ ہمارے مسلمانوں کے بچے، نام بلال ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبداللہ ہے، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن ان کی تربیت واللہ بہت غلط ہو رہی ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ کہ جو طبقہ پیدا ہو رہا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، عبادات کی توہین کرتا ہے، سرور کونین کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ ان سکولوں اور ان کالجوں میں جو پڑھنے والے، اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ان کے مقابلے پر آپ کا میرا کام کتنا ہے؟ سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں، کرو ان کا مقابلہ، اور ان کو بتاؤ، ان کے سامنے یہ بات رکھو کہ اللہ کا دین اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ان کے سامنے بیان کرو، وہ بچے لے گئے ہمارے بچے، ہم مسلمانوں کے بچے، این جی اوز نے باہر کے ملکوں سے آ کر ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر دیے، ہمارے بیٹوں کے، ہماری بیٹیوں کے دماغ خراب کر دیے، اور ایسی غلط باتیں لکھتے ہیں کہ میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس کو بیان کروں،
کسی سوشل میڈیا والے نے مجھ سے دیکھنا ہو اور مجھ سے یہ چیز پڑھنا اور سیکھنا ہو تو میں اس کو دکھاؤں گا. میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو بیان کر کے بتاؤں کہ جو وہ بکواس کرتے ہیں. آج اس کے مقابلے پر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، ہم نے تیاری کرنا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، نبی کے فرمان کو خوب اچھی طرح سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور ایک جذبہ لے کر ہم نے کھڑے ہونا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے اسلام سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے چونکہ چنانچہ آج کل پرسوں کسی مصیبت، کسی مشقت، کسی تکلیف، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. مثالیں رکھیں اپنے سامنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی، لوگوں نے تکلیفیں دی، لوگوں نے پریشانیاں دی، لوگوں نے ظلم کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو آپ نے روکا نہیں. پیغام الہی کو لے کر اکیلے کھڑے ہیں اور لوگوں کو جا جا کر اس دین کی دعوت دے رہے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی جماعت، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں وہ سب برداشت کیا. اپنے جسم کٹوائے، اپنی گردنیں کٹوائی، اپنے لہو بہائے، اپنے مال اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ کے دین کے لیے دن رات کوشش کی. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے نکلنے لگے ہیں، آپ جانتے ہیں جب وہ مدینہ ہجرت کرنے لگے ہیں تو راستے میں مکہ والوں نے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں جانا ہے ہجرت کر کے، تم آئے روم سے، تم نے یہاں آ کر تجارت کی، تم نے کاروبار کیا، یہاں مال کمایا، یہاں دولت کمائی، یہاں بزنس کیا، یہاں تجارت کی، ہم تجھے یہاں سے ایک ہی شرط ہے جانے دیں گے کہ جو کچھ تو نے یہاں سے کمایا تھا وہ ہمارے حوالے کر دے، تجھے جانے دیں گے. اگر تجھے جانا ہے جو یہاں کمائی کی ہے ہمارے حوالے کر دے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ سودا کرنا چاہتے ہو تو یہ سودا مجھے قبول ہے. جو میں نے یہاں کمایا، جو دولت یا پیسہ تم اگر لے لو، میرے راستے کو چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا چھوڑ دیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے، میرا مال، میری دولت وہاں پڑی ہے، وہ لے لو اور مجھے جانے دو. مجھے اگر مطلوب ہے تو صرف یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. انہی کے لیے تو وہ قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے اپنے نفوس کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بیچ ڈالا ہے. ان کو اگر مطلوب و مقصود ہے تو اللہ کی رضا. مال لے لو، دولت لے لو، کاروبار لے لو، زندگی لینا ہے لے لو، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اس کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں. اس جذبے کو آج پیدا کرے ہر مسلمان، میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا شیخ، میرا طالب علم بھائی، آج اس جذبے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. اپنے ذہنوں میں اس بات کو ڈال لو کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. اور اس کا احساس کب ہوگا؟ اس کا احساس میرے عزیزو شاید آج بہت کم لوگوں کو ہو. اس کا احساس اس دن ہوگا جب رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اس کا اصل احساس اس دن ہوگا.
آج یہ بات اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی. جب قیامت کا دن ہے اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا. اگر آپ دیکھیں اس دن مجرموں کو اپنے سروں کو جھکا کے کھڑے اللہ کے سامنے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے. اب اگر تو ہمیں یہاں سے لوٹا دے، ہم بڑے نیک عمل کرنے والے، ہمیں یقین آ گیا، آج چھوڑ دے، آج معاف کر دے. لیکن اس دن چھوڑا نہیں جائے گا. اس دن اس انسان کو احساس ہوگا کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ ناراض ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھ نہیں رہا، کلام نہیں کر رہا، اور محبت اور شفقت کا معاملہ نہیں کر رہا، ناراض ہے، غصے میں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ محبت کا اور پیار کا معاملہ کر رہا ہے، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے، انہیں جنتوں میں داخل کر رہا ہے، اور جنت میں داخل کر کے ساری نعمتیں دینے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کچھ اور بھی چاہیے؟ یا اللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ تو دے دیا تو نے، ہر نعمت تو نے عطا فرما دی، آج کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اے اللہ ہر خواہش کو تو نے پورا کر دیا، یا اللہ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے جو بھی میں نے تم کو دینا ہے، ایک چیز ہے جو بھی میں نے تم کو دینا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کے بعد میں تمہارا رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا، میں اب تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے دوستو، میرے عزیزو، اس جملہ کو سننے کے لیے، اس چیز کو سننے کے لیے آج ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہو. اگر یہ سننا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے میں آپ کا ٹائم شاید زیادہ لے رہا ہوں، کچھ ہے نا، کچھ چھوٹے طالب علم جو ہے نا وہ میرے خیال میں پانی کو نہیں آجن چاہیے انشاءاللہ. چھوٹے طالب علموں پر بھاری ہے یہ رات، زیادہ لمبا پروگرام ہونا، تو میں انشاءاللہ اس کو مختصر کرتا ہوں. بس چند دل کی باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور شیخ کی بات سے میں نے بات کو شروع کیا. سنیں اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، توجہ کریں ذرا. اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے کوشش کریں آپ کے لیے یہ جملے کہے جائیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کوشش کرے یہ جملے، یہ کلمات، یہ آیات، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا کلام تجھے اور مجھے سننے کو مل جائے، تجھے اور مجھے سننے کو مل جائے. اس کے لیے کوشش کریں. نمازوں میں ڈھیلا، عبادات میں ڈھیلا، اللہ کی اطاعت میں ڈھیلا، شریعت میں پیچھے، اس کے لیے شاید یہ جملے نہ کہے جائیں. اللہ اپنی رحمت کر دے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ وہ ہے خطرے سے دو چار. کیا یہ دل میں تڑپ تیرے میرے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو نا، تو ایک حرکت اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغوں کے اندر پیدا کریں، اس کے شکر گزار بنے، اور شکر گزار ایسا بنے جیسا بننے کا حق. اور جو صحیح شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے
راضی ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، کیا خیال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو تو وہ اللہ، وہ رب تم سے راضی ہو جائے، اور جو بھی عمل کرو اس کی رضا، خالصتاً اس کی رضا کے لیے پورے خلوص کے ساتھ۔ اللہ میرے اس عمل کا مقصد، میری نماز کا مقصد، میری عبادت کا مقصد، میرے قرآن کی تلاوت کا مقصد، میرا روزہ رکھنے کا مقصد، میرا تقریر کرنے کا مقصد، میرا داعی بننے کا مقصد، میرا شیخ بننے کا مقصد، میرا دین سیکھنے کا مقصد، میرا دین سکھانے کا مقصد، میرا جہاد کرنے کا مقصد، میرا عبادت کرنے کا مقصد، میرے قیام کا مقصد، میرے رکوع کا مقصد، میرے سجدے کا مقصد، میرے تشہد کا مقصد کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ صدقے کرنے کا مقصد، اللہ کی راہ میں دینے کا مقصد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد، اللہ تو راضی ہو جائے۔ بس یہ خلوص پیدا کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ کتنی عظیم کتاب ہے اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، کتنے پیارے جملے ہیں۔ جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی یہ عبادت، اس کا یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیوں ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ کی رضا کو پالے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کا احسان نہیں ہے اس پر کہ جس کا بدلہ دے رہا ہو، نہیں، وہ صرف یہ چاہتا ہے اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کیا اعلان کرتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اعلان کر دو اللہ ان قریب ان سے راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بات کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تو جو خرچ کر رہا ہے، غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، غلاموں پر خرچ کر رہا ہے، یہ کل کو تیرے کس کام آئیں گے؟ یہ کل کو تیرے کیا مددگار اور معاون بنیں گے؟ بابا میں ان کے اوپر خرچ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کل کو میری کوئی خدمت کرے، میرے کسی کام آئے، میرے مددگار بنے، میرے ساتھ تعاون کرے، نہیں، ان کے اوپر یہ خرچ اس مقصد کے لیے نہیں، مقصد ایک ہے اللہ راضی ہو جائے، مقصد ایک ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نیت سے جب کام کرو گے طالب علموں، یہ کام ویسے ہے بڑا مشکل، واللہ یہ نیت کی اصلاح کا معاملہ جو ہے بڑا مشکل۔ اس کو گھیر گھار کے سیدھا کرو تو شیطان آ کر پھر ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے، تابعین بھی یہی کہتے تھے، مشکل کام یہ ہے نیت کی اصلاح، کہ نیت اللہ کے دین کے لیے جب کام کر رہے ہو نیت کو درست کرو کہ ہماری یہ عبادت، ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ کوششیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ کام کر لیا۔ کریں اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کریں اللہ کی اطاعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بنے اللہ والے، کرے تعلق رب کی ذات سے مضبوط۔ تم اللہ کی قسم پھر 313 اگر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کی مددیں آج بھی نازل ہوں گی انشاءاللہ، آج بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، آج بھی۔ اس رب نے اپنی مدد، اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر دیا۔ بند ہم نے کیا ہے، عبادات کو بند ہم نے کیا ہے، اطاعت کو بند ہم نے کیا ہے، عبادات سے دور ہم ہوئے، اللہ کی اطاعت سے دور ہم ہوئے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے دور ہم ہوئے ہیں۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ آج بھی اپنی رحمت، آج بھی اپنا فضل اور آج بھی اپنے احسانات ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔
لہذا یہ میرا پیغام اس آج کی رات کہ دوستو اور عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے، اس رب کی رضا کے لیے، اس خالق کی رضا کے لیے، اس مالک کو منانے کے لیے، اس مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائیوں اس کا جو شکر ادا کرنے کا حق ہے اسے ادا کیجیے، اس کی عبادت صحیح معنوں میں کیجیے، عبادات کا صحیح اہتمام کیجیے، قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر اذکار۔ آپ سن رہے تھے نا قاری صاحب کو، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگی ہوئی۔ میری یہ آخری بات غور سے سن لیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ کو زیادہ میں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس آخری بات پوری توجہ سے اور جاگ کے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا، سورج چاند ستارے اللہ کی تسبیح کر رہے، فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ہوائیں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی، بہتے ہوئے دریا سمندر نہریں اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح میں لگی ہوئی، زمینوں پر درختوں کے پتے، درختوں کے تنے، درختوں کی شاخیں، درختوں کی جڑیں اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح میں لگے ہوئے، پہاڑوں کے کنکر، صحرا، ریگستان، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، ایک ایک چیز واللہ ہے رب کی عبادت اور رب کی اطاعت میں لگے ہوئے۔ اگر سستی میں مبتلا ہے تو اے انسان تو اور میں ان سستیوں کو چھوڑ دے۔ تیری میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت تیری میری زبانوں پر جاری ہو، تیرے میرے گھروں سے اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آئیں، تیرے میرے بچے ہمارے گھروں میں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ یہ ماحول پیدا کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی زور لگتا ہے، زبانوں کو حرکت میں رکھو، اپنے رب کو واللہ منانے کے لیے کوشش کرو۔ رب کو راضی کرنے میں یہ زبان بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، رب کو منانے میں یہ زبان بڑا زبردست کردار ادا کرتی ہے۔ اس زبان سے باقی کام ہم کتنے لیتے ہیں، کتنا بولتے ہیں ادھر ادھر کی، دو دوست مل کے بیٹھ جانا، یہ زبان ٹکتی نہیں، بولتی جائے گی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کچھ، تھکتا ہی نہیں۔ بعض تو آپ جانتے بڑے بولتے ہیں، زبان تھکتی نہیں۔ تھکے کیوں؟ اللہ نے زبان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا، ہلاؤ چلاؤ، تھکے گی نہیں۔ اس کو ادھر ادھر ہلانے اور جلانے کی بجائے اس کو اللہ کی تسبیح میں مشغول کر دیں، اللہ کے ذکر میں لگائیں اپنی زبان کو۔ یہ نصیحت ہے آخری غور سے، اور دعا کریں اسی زبان سے اپنے رب سے جو دعا کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من العمل ما ترضا، اللہم انی اسألک من العمل ما ترضا۔ دعائیں کرے اللہ سے، اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ عبادات کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی باقاعدگی، قرآن کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، حرام کاموں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں،
فحاشی سے بچیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، چونکہ چنانچہ آج کل پرسوں بوڑھا ہو کے نہیں مانیں، تسلیم کریں، عمل کریں، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔